نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ کئی آیات میں اس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے لایا تھا کہ اللہ کریم مختلف انداز سے مسلمانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، آپ کا جو دوست ہونا چاہیے، آپ کو جو جگری ہونا چاہیے، آپ کی جو اہم ذمہ داریاں ہونی چاہیے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ ایمان والوں سے ہٹ کر کافروں کو اس طرح کی ذمہ داریاں دینا کہ جس سے آپ کے راز تک وہ پہنچ جائے، تو یہ آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے عقیدے کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا۔ ان آیات میں خاص طور پر اللہ کریم نے اس بات کو مزید واضح فرمایا کہ کافروں کو تو آپ نے اپنا دوست نہیں بنانا، مگر خاص طور پر جو یہود و نصارہ ہیں ان کے تو آپ نے قریب بھی نہیں جانا بطور دوست کے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ مگر مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو بڑا شوق ہے ان کے ساتھ دوستی پالنے کا، جن کو نیند نہیں آتی جب تک یہود و نصارہ کے قریب نہ جائے، ان کے اوپر ان کو اعتماد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، آپ میں سے جو ان کو دوست بنائے گا، پھر یاد رکھو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ کتنی بڑی تنبیہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارا بھی انجام اللہ کے ہاں وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہے۔ اور جب تم ان میں سے ہو جاؤ گے تو وہ تو ظالم ہے۔ تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جب آپ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو اپنا بناؤ گے تو پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟
اور جو ظالم ہوتا ہے اللہ اس کو پھر ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ پہ رہنمائی نہیں فرماتے ظالم قوم کی. اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہود و نصارہ کے تعلقات تھے سب کے ساتھ. بہت سے ایسے حضرات تھے کہ جو ان کے حلیف تھے، ان کے دوست تھے، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے. جب وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے یہ آیاتیں سنی قرآن کریم کی، وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال لیں. وہ تو قرآن کو سنتے ہی اس نیت سے تھے کہ ہم نے آج سے اس پر عمل کر لے. جب آیات ان کے سامنے آئی اللہ کریم کی طرف سے کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، ایمان والوں سے ہٹ کر تمہارا کوئی دوست نہیں ہونا چاہیے، تو ان میں دو بندے ایسے تھے، ایک حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول. ان کے بھی ان کے ساتھ تعلقات تھے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب آیات آئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا آج سے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا دوست ہوگا تو مسلمان اور ایمان والا ہوگا. مگر جو عبداللہ ابن ابی تھا اس نے کہا میں تو ایسے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ سپر پاور ہے، وہ طاقت میں ہے، اگر کل وہ ہم پہ غالب آ گئے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے، لہذا زمینی حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے، اس لیے کہ بظاہر مسلمان کمزور ہے. اگر ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک، ہمارے مسلمان خطرے میں ہو جائیں گے. تو اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے ایمان والو ان کو دوست مت بناؤ. لا تتخذوا ای لا تعتمدوا، ان کے اوپر اعتماد نہیں کرو. ان پر اعتماد کرو گے اس وجہ سے کہ وہ کل کام آئیں گے، انہوں نے کام نہیں آنا ہے آپ کا. تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے بعد اللہ کریم نے آگے تفصیل بھی بتائی ہے کہ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کی تو دو قسمیں ہیں. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کون سی قسم میں سے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کہہ دیا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، لیکن پاک پیغمبر فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تم پھر بھی دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے. فَتَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھو گے ان لوگوں کو فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جو دل کے بیمار ہیں. ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے. جسمانی بیماری کو تو ہم بیماری سمجھتے ہیں میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، روحانی بیماری کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ جس طرح ہمیں جسمانی بیماری لگتی ہے قرآن کہہ رہا ہے، اسی طرح ہمیں روحانی بیماری بھی لگتی ہے. جسمانی بیماری کی تو ہمیں فکر ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیا روحانی بیماری کا بھی ہمیں پتہ ہے؟ جسمانی بیماری کا انجام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت ہے، زندگی سے چلے جانا ہے، موت کو اپنا لینا ہے. اور روحانی بیماری کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے روحانی بیماری ہے یا نہیں ہے؟ جسمانی بیماری جب ہوتی ہے انسان پر ذائقہ محسوس نہیں کرتا. آپ بہترین کھانا کھلائیں وہ ذائقہ نہیں محسوس کرے گا.
مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ روحانی بیماری کا ٹیسٹ آپ خود کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں ہم اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ بس ہماری نمازیں، ہمارے ذکر و اذکار، اس کا ہمیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اے پاک پیغمبر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دل بیمار ہیں، وہ کیا کریں گے؟ يُسَارِعُونَ، وہ دوڑ لگائیں گے، وہ بھاگیں گے، فِيهِمْ، یہود و نصارہ کی طرف، یہود و نصارہ سے دوستی کی طرف وہ بھاگ دوڑ کریں گے، مقابلہ کریں گے کہ کس طرح ہم یہود و نصارہ کو خوش کریں۔ اور کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں دیکھو اس سے واضح اور اللہ کریم ہمیں کیسے سمجھائے۔ یقولون، یہ جو یہود و نصارہ کی طرف بھاگیں گے یہ کہیں گے، یہ پاگل نہیں ہوں گے، ان کے پاس دلائل ہوں گے، ان کے پاس زمینی حقیقت کے مسائل ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ یقولون، اور کہیں گے نخشا، ہمیں ڈر ہے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم تک پہنچ نہ جائے، زمین کی گردش ہم تک پہنچ نہ جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یہود و نصارہ کے پاس وہ بھاگتے ہیں دوستی لگانے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے، کہ اگر ہم نے ان سے تعلق نہیں جوڑا تو وہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، وہ ہمارے ملک کو تباہ کر دیں گے، وہ ہماری معیشت کو تباہ کر دیں گے، وہ ہمارے اداروں کو ختم کر دیں گے۔ ان کو یہ ڈر ہوگا۔ یہ کن کو ہوگا؟ جن کے دل بیمار ہوں گے۔ فرمایا ان تصیبنا دائرہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ، وہ یہ تو آپ سوچ رہے ہو بیماروں، ہو سکتا ہے کیا یقینی طور پر اللہ مسلمانوں کو فاتح بنا دے گا، اللہ آپ کو غلبہ دے گا، غلبہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر تم اللہ سے تعلق تو چھوڑو۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ہم قریب امید ہے، یقین ہے کہ اللہ فتح دے دے گا مسلمانوں کو۔ یہ جو منافقین یہود و نصارہ کی طرف بھاگ رہے کہ وہ ہماری مدد آئیں گے، وہ تو خود مغلوب ہونے والے ہیں۔ فتح تو مسلمانوں کو اللہ کریم دیں گے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو فتح دیں گے، فتح اس وقت جب مسلمان اور کفار کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہو، لڑائی ہو رہی ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو فتح دے دیں گے۔ او امر من عندی، یا اللہ کریم لڑائی بھی نہیں کرائیں گے، اپنے طرف سے کوئی اور سلسلہ جاری کر دیں گے، ان کے دلوں میں روک ڈال دیں گے، وہ لڑنے کے لیے آئیں گے ہی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ہوگا تو ان منافقین کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ تو ان کے پاس بھاگ رہے تھے دوستیاں لگانے کے لیے کہ وہ غالب آئیں گے، غالب مسلمان آ گئے تو اب کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ جو منافقین ہیں جن کے دل بیمار ہیں، ان کے دل کے اندر جو انہوں نے ایک بڑی بڑی چیزیں رکھی تھی، ارمان رکھے تھے یہود و نصارہ کو فائدہ پہنچانے کا، ان کے لیے استعمال ہونے کا، فرمایا اب جو ان کے دل کے اندر جو باتیں تھی اس کی وجہ سے یہ ندامت والے ہو جائیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم تو سمجھ رہے، ہم تو اندر سے ان کے ساتھ تھے، اپنی قوم کو تو ہم الو بنا رہے تھے، اپنے مسلمانوں کو تو ہم بے وقوف بنا رہے تھے، مگر اللہ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا، یہود و نصارہ تباہ ہو گئے۔ اب منافقین کا کیا حال ہوگا؟ وہی ہوگا جو آپ اور میں دیکھتے ہیں آج بھی۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ایک رویہ یہ ہے۔ دوسرا کون سا رویہ ہے؟ دوسرا رویہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے رب کی سننی ہے، میں نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، میں نے ایمان والوں کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اب ایمان والے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت جب ایمان والے دیکھتے ہیں منافقین کو کہ یہ تو ہمارے ساتھ تھے، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ تھے،
یہ تو اسلام کے لیے بڑے نعرے لگاتے تھے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اس وقت ایمان والے کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے بڑے مضبوط سی سے، اللہ کی قسموں کے ذریعے سے یہ اپنی وفا کو ثابت کرتے تھے. کس بات کی؟ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ قسمیں کھاتے تھے وہ لوگ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر جب میدان سجا، موقع آیا، اندر سے یہ لوگ یہود و نصارے کے ساتھ ہو گئے، باہر سے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. اب انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ظاہری طور پہ تو اسلام قبول کیا تھا، اعمال تو کرتے تھے ظاہری طور پہ مسلمانوں والے. عمل کرنا آسان تو نہیں ہے، نماز کے لیے آنا، وضو کرنا، چل کے آنا، زکاتیں دینا وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. مگر اندر سے یہ کافروں کے ساتھ تھے، یہود و نصارہ کے ساتھ تھے. ظاہری طور پر انہوں نے عمل کیا، مشقت اٹھائی، مگر ان کے اندر کی خباثت کی وجہ سے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور اب یہ ہو گئے ناکام، خسارے والے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ان آیات کو اگر آپ دیکھیں گے، آج کے حالات کو آپ دیکھیں گے، آپ کے سامنے خود آ جائے. ایک وہ پالیسی ہے جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. ایک وہ پالیسی ہے جو ہم خود بناتے ہیں. ہم جو پالیسی بنائیں گے اس پہ ہمارے دماغ کام کریں گے، اور جو اللہ کریم کی طرف سے پالیسی ہے اسی میں کامیابی ہے. آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، آج پوری دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا میں عیسائیت کیا کر رہی ہے. سب سے زیادہ نقصان کون پہنچا رہا ہے مسلمانوں کو پوری دنیا میں نظر دو. یہودیوں کو دیکھیں، یہودی، حالانکہ آپ حیران ہو جائیں گے، عیسائیوں کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو لٹکایا گیا تھا وہ یہودیوں نے لٹکایا تھا، مگر آج مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہے. آج اپنا وہ سب اختلافات وہ بھول گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک ہو گئے کہ ہم نے مسلمان کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے. مگر مسلمان آج بھی ان پر اعتماد کرتا ہے، ایمان والا آج بھی ان کے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ نہیں، وہ ہمارے کام آئیں گے، وہ ہمارے ملک کو مضبوط کر دیں گے، وہ ہمارے اداروں کو مضبوط کر دیں گے، وہ فلاں جگہ ہمارے کام آ سکتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کریم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ یہ کبھی بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے. اور آپ تاریخ دیکھیں، 1965 میں پاکستان کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، کوئی آیا ہماری مدد کے لیے؟ حالانکہ ہمارے ان سے سیاسی رابطے تھے. 71 میں دیکھیں، بیڑی بیڑا گھوم رہا تھا مگر وہ نہیں آیا. کبھی بھی مسلمان کے لیے یہود و نصارہ مخلص نہیں ہو سکتے. اللہ کریم ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے.